پاکستان میں ہر انڈسٹری کے پیچھے جو سپلائی چین چل رہی ہے اس کی اصل طاقت ہے لاجسٹک سیکٹر، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ SLGL اس فیلڈ کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک روایتی لاجسٹکس کمپنی نے خود کو نئے سرے سے کیسے بدلا؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اور بالکل یہی سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ صرف ایک کمپنی کا دوسری کو خریدنا نہیں تھا، یہ ایک ایسا ملاپ تھا جس نے پاکستان میں لاجسٹکس کے کھیل کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے اور کمپنی کی ایک نئی پہچان کیسے بنی۔ اور چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھیں۔ اپریل 2024 میں اسٹاک مارکیٹ میں انٹری ہوئی اور ٹھیک ایک سال بعد ہی مئی 2025 تک ٹریکس آن لائن کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مرجر مکمل ہو گیا۔ 1 اپریل 2025 سے یہ نیا سیٹ اپ عملی طور پر شروع ہوا اور دیکھیے اتنی جلدی انہوں نے اعتماد بھی حاصل کر لیا کہ اکتوبر تک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی پیکرا نے انہیں A+ ریٹنگ دے کر اس پر مہر لگا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مرجر کے پیچھے آخر سوچ کیا تھی؟ یہ صرف دو کمپنیوں کو جوڑنا نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل نیا بزنس ماڈل بنانا تھا۔ اس موو کی جو ذہانت تھی وہ اس میں تھی کہ اس نے دو بالکل مختلف بزنس ماڈلز کو ملا دیا۔ ایک طرف سیکیور لاجسٹکس تھا، جسے ہم مسل پاور کہہ سکتے ہیں، اپنے ٹرکس، اپنا انفراسٹرکچر، اپنی سیکیورٹی سروسز، اور دوسری طرف تھا ٹریک ایکسس یعنی کہ برین، ایک ایسٹ سے پاک پلیٹ فارم جو ٹیکنالوجی، ای کامرس اور ویئر ہاؤسنگ پر فوکس کرتا تھا۔ جب یہ دونوں ملے تو سوچئے کیا زبردست کمبینیشن بنا ہوگا۔ اس مرجر نے SLGL کو ایک فورتھ پارٹی لاجسٹکس یا 4PL پرووائڈر بنا دیا۔ اب اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ اب صرف اپنے کلائنٹس کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جاتے، بلکہ اب وہ ان کی پوری سپلائی چین کو شروع سے آخر تک مینج کرتے ہیں۔ یہ ایک کہیں زیادہ گہری اور ویلیوبل سروس ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پورا پلان کامیاب ہوا؟ چلیے نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں کہ مرجر کے بعد ریزلٹس کیسے رہے۔ سب سے پہلے ریونیو دیکھتے ہیں۔ 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں کمپنی کی آمدنی 16% بڑھ کر 1.46 ارب روپے تک پہنچ گئی، اور یہ اضافہ اس لیے ہوا کیونکہ قیمتیں بہتر ہوئیں اور جو کمبائنڈ آپریشنز تھے ان کو زیادہ بہتری سے استعمال کیا گیا۔ لیکن اصل کہانی تو منافع میں ہے۔ شیئر ہولڈرز کو ملنے والے منافع میں 96% کا زبردست اضافہ ہوا۔ یہ اس بات کا بالکل صاف ثبوت ہے کہ مرجر سے جو بچت ہوئی اور جو ایفیشنسی آئی اس نے سیدھا کمپنی کے باٹم لائن کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اور یہ جو شاندار منافع تھا اس کا فائدہ سیدھا انویسٹرز تک بھی پہنچا۔ ارننگز پر شیئر یعنی EPS 0.83 روپے سے بڑھ کر 1.55 روپے ہو گئے، مطلب تقریباً ڈبل۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس مرجر نے واقعی شیئر ہولڈرز کے لیے ویلیو کریٹ کی ہے۔ اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، پیکرا نے اکتوبر 2025 میں اپنی A+ ریٹنگ کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ مرجر نے کمپنی کی مارکیٹ پوزیشن کو مضبوط کیا ہے اور اس کا بزنس ماڈل اب پہلے سے کہیں زیادہ ڈائیورسفائیڈ ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط انڈورسمنٹ ہے۔ لیکن SLGL صرف اپنی موجودہ کامیابیوں پر خوش نہیں ہو رہی، کمپنی کی نظر مستقبل پر ہے، اور ان کا اگلا بڑا قدم ہے فن ٹیک کی دنیا۔ دیکھیے کمپنی کی فن ٹیک اسٹریٹجی بالکل واضح ہے۔ پہلا سٹیپ اپنی سبسیڈری لاجسرو کے ذریعے NBFC لائسنس حاصل کرنا، جو کہ ہو چکا ہے۔ دوسرا قدم فنووا نامی کمپنی کا AI پاورڈ لینڈنگ پلیٹ فارم خریدنا، اور تیسرا اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ای کامرس کلائنٹس کو ایمبیڈڈ فائنانس سروسز دینا، جیسا کہ انوائس فائنانسنگ اور ورکنگ کیپٹل لونز۔ تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت سادہ اور پاورفل ہے۔ اپنے لاجسٹکس کے اتنے بڑے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا فائنینشیل ایکو سسٹم بنانا جو ان کے کلائنٹس، خاص طور پر ای کامرس والوں کے کیش فلو کے مسئلوں کو حل کر سکے۔ سوچئے لاجسٹکس اور فائنانس کا کیا کمال کا ملاپ ہے یہ۔ تو اس پوری تصویر کو دیکھ کر انویسٹرز کے لیے اہم باتیں کیا ہیں؟ چلیے ان کو سمرائز کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ SLGL نے ایک بہت کامیاب ٹرانسفارمیشن کی ہے، جس کے نتیجے میں منافع میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ان کے پاس مستقبل کے لیے ایک بالکل کلیئر فنٹیک اسٹریٹجی ہے، اور A+ ریٹنگ سے ان کی فائنینشیل ہیلتھ بھی مضبوط نظر آتی ہے۔
اب آگے دیکھتے ہوئے جو اہم چیزیں آبزرو کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا کمپنی 440 ملین روپے کی سالانہ بچت کا ٹارگٹ پورا کر پاتی ہے اور اپنے فنٹیک ویژن کو کامیابی سے امپلیمنٹ کرتی ہے یا نہیں۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ایک کامیاب مرجر اور فنٹیک میں داخلے کے ایک واضح پلان کے ساتھ کیا SLGL نے ایک ایسا بزنس ماڈل بنا لیا ہے جو نہ صرف آج بلکہ آنے والے کل میں بھی کامیاب ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر انویسٹر کو غور کرنا چاہیے۔